بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 18 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کتاب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کتاب کے مقدمہ کی حدیث نمبر 5 ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 5 کے حصے اول کو پڑھیں گے۔ اپنے آج کے سبق کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں ہم نے ان 6 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا تھا، اور اپنے آج کے سبق میں ہم ان 6 عنوانات کی تفصیل کو پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں ہم فقر و غنا کی تفصیل اور امت کی حالت کا بیان اس کو بھی جانیں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی حدیث پاک کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وبه قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان اللفتس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال صلى الله عليه وآله وسلم الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إن أزاغه إلا هي وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه صدق والله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركنا والله على مثل البيضاء لیلها ونہارها سواء۔ آئیے اب ہم حدیث پاک کے ترجمہ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم فقر کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس سے ڈر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم فقر سے ڈرتے ہو؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ضرور بالضرور تم پر دنیا خوب بہا دی جائے گی، یہاں تک کہ کج یعنی ٹیڑھا نہیں کرے گی کوئی چیز تم میں سے کسی کے دل کو حق سے، الا ہی مگر یہی دنیا، وَأَيْمُ اللَّهِ اور اللہ کی قسم، بے شک میں نے تمہیں ایسی ملت بیضاء پر چھوڑا ہے کہ اس کے رات اور دن برابر ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ آپ نے ہمیں ایسی شریعت پر چھوڑا جس کے رات اور دن مساوی ہیں۔ آئیے اب ہم اس حدیث پاک کے روات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے راوی 6 ہیں۔ پہلے ہشام ابن عمار، دوسرے محمد ابن عیسیٰ ابن سمع، تیسرے ابراہیم ابن سلیمان، چوتھے ولید ابن عبد الرحمن، پانچویں جبیر ابن نفیر، اور چھٹے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ان راویوں کے احوال پر ہم ایک نظر اختصار کے ساتھ ڈالتے ہیں۔ اس سند کے پہلے راوی ہشام ابن عمار بن نصیر، تو یہ نصیر یہ نصیر کی تصغیر ہے، اس لیے اس کو نصیر نہیں پڑھیں گے بلکہ نصیر پڑھیں گے۔ یہ دمشق کے رہنے والے ہیں، خطیب المسجد الجامع بہا۔ ان کے بارے میں علماء فن رجال ان کی آراء یہاں موجود ہیں۔ ابن معین ان کے بارے میں ثقہ کا لفظ بولتے ہیں، امام عجلی بھی ان کے بارے میں ثقہ کا لفظ بولتے ہیں۔ ان کی وفات 245 ہجری میں ہوئی۔ دوسرے راوی محمد ابن عیسیٰ بن قاسم بن سمع، تو یہ سمع بھی تصغیر کے ساتھ ہے، سمی نہیں ہے بلکہ سمع ہے۔ الاموی ان کا تعلق بھی دمشق کے ساتھ ہے۔ ان کے بارے میں ابن شاہین کہتے ہیں وہ شیخ من اہل الشام ثقۃ، ابن حبان ان کے بارے میں کہتے ہیں ہوا مستقیم الحدیث، لیکن ساتھ شرط لگائی اذا بین السماع فی خبرہ،
جب وہ اپنی خبر میں سماع کی صراحت کریں، یعنی یہ کہیں سمعتو۔ ان کی وفات سن 206 ہجری میں ہوئی۔ تیسرے راوی ابراہیم ابن سلیمان الافتس، یہ بھی دمشق کے رہنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں دحیم فرماتے ہیں ثقۃ ثقۃ، مرہ ان کے بارے میں کہتے ہیں ثقۃ ثبت، اور ابو حاتم کیا فرماتے ہیں؟ لا بأس بہ۔ اس سند کے چوتھے راوی ولید ابن عبد الرحمن الجرشی، تو ان کے بارے میں ابو حاتم اور محمد ابن عون یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ثقۃ، اور ابن حبان نے بھی ثقات میں اور اپنی کتاب التقریب میں ثقۃ من الرابعۃ یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ ثقہ ہیں اور چوتھے طبقہ کے روات میں سے ہیں۔ اس سند کے پانچویں راوی جبیر ابن نفیر، یہ دونوں تصغیر کے ساتھ ہیں، جبیر اور نفیر، ابن مالک ابن عامر الحضرمی ابو عبد الرحمن الحمصی۔ مخضرم یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ مخضرم اس شخص کو کہتے ہیں جس نے زمانہ جاہلیت بھی پایا اور عہد رسالت کو بھی پایا، اور عہد رسالت میں ہی اسلام کو بھی قبول کیا، مگر بحالت اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکا۔ مخضرمین کے بارے میں صحیح قول یہی ہے کہ یہ لوگ تابعین میں شمار ہوتے ہیں، اور مخضرمین کی تعداد تقریباً 20 ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے 20 ہی شمار کی ہے، مگر صحیح قول یہ ہے کہ ان کی تعداد 20 سے زیادہ ہے۔ تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے اسلم فی زمن ابی بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلام قبول کیا، ولی ابیہ صحبتاً، اور ان کے والد وہ صحابی رسول تھے، وثقہ ابو حاتم، ابو حاتم نے ان کی توثیق کی ہے۔ سن 80 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور شام کے کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ مخضرمین کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں الیواقیت والدرر میں مشہور محقق عبد الرؤف مناوی یہ فرماتے ہیں مبحث المخضرمین کہ صحابہ اور تابعین کے درمیان ایک طبقہ وہ باقی رہ گیا جس کے بارے میں اختلاف تھا کہ ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ملایا جائے یا ان کو تابعین کے ساتھ ملایا جائے، تو یہ مخضرمون کہلاتے ہیں، میم کے ضمہ کے ساتھ اور خا کے فتح کے ساتھ۔ اب یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے؟ تو یہاں مخضرمین میں سے حضرت اویس ابن عامر قرنی ان کا ذکر کیا، ہوا افضل التابعین، کہ یہ تابعین میں سے افضل ہیں اور مخضرم ہیں۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حاضر ہوئے تھے اور اسی دن شہید ہوئے، وہو سید التابعین۔ تو یہاں امام بلقینی فرماتے ہیں کہ اگر زہد اور ورع کو دیکھا جائے تو اس میں حضرت اویس قرنی افضل دکھلائی دیتے ہیں، اور اگر احادیث اور آثار صحابہ کی حفاظت کو دیکھا جائے مخضرمین میں سعید ابن المسیب ان کا مقام بلند نظر آتا ہے۔ اور پھر امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے فضائل الصحابہ میں حضرت اویس قرنی ان کے فضائل بھی ذکر فرمائے ہیں، تو گویا کہ امام مسلم نے ان کو صحابہ کرام کی صف میں شامل کیا ہے۔ اور امام مسلم انہوں نے مخضرمین کی تعداد شمار کی ہے اور ان کی تحقیق کے مطابق 20 ان کی تعداد 20 تک پہنچی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ مخضرم کا اطلاق ان پر ہوگا ہم الذین ادرکوا الجاہلیت، جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بھی پائی، واسلموا بعدہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام قبول کیا۔ اور یہاں جاہلیت سے مقصود ما قبل البعثتی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے۔ تو اب ایک قول تو یہ ہے کہ آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے کا زمانہ، اور ایک قول یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو جاہلیت کے دور سے تعبیر کیا جا سکے گا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو لزوال امر الجاہلیتی، پھر زمانہ جاہلیت ختم ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت ختم کیسے ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا اور وہ دن فتح مکہ کا دن تھا،
تو اس دن آپ نے جاہلیت کے تمام امور کو باطل کر دیا۔ زمانہ جاہلیت کے جتنے رسم و رواج یا اصول و ضوابط چل رہے تھے، فتح مکہ کے دن آپ نے ان سب پر قلم پھیر دیا۔ اس لیے زمانہ جاہلیت فتح مکہ سے پہلے تک کے دور کو تو کہا جا سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ اب ہم اس حدیث پاک کے چھٹے راوی سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا نام مبارک کیا تھا؟ ایک قول عویمر ابن مالک، دوسرا قول ابن عامر، تیسرا ابن ثعلبہ، چوتھا ابن عبداللہ اور پانچواں ابن زید ابن قیس ابن امیہ ابن عامر ابن عدی ابن کعب بن خزرج الانصاری۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت فرماتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت زید ابن ثابت ان سے بھی روایت کرتے ہیں، اور ان سے روایت کرنے والوں کی ایک کثیر تعداد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابو مسہر سعید ابن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے دن اسلام لائے اور احد میں حاضر ہوئے، اور احد میں انہوں نے زخم کھائے۔ مشہور محدث امام اعمش خیسمہ سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں پہلے تاجر تھا، پھر میں نے تجارت اور عبادت کو اکٹھا کرنا چاہا، لیکن یہ دونوں اکٹھی نہ ہو سکیں، تو میں نے عبادت کو اختیار کیا اور تجارت کو چھوڑ دیا۔ یہاں امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے شارح نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کو دیکھ کر بعض حضرات نے یہ فرمایا الافضل جمع الامرین مع الجہاد، کہ جہاد کے ساتھ ساتھ اگر عبادت اور تجارت بھی اکٹھی ہو جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ وہذا الذی قالہ، اور یہی وہ بات ہے جس کو سلف صالحین کی ایک جماعت نے نقل کیا، اور صوفیاء کی ایک جماعت بھی اسی کے قائل ہے۔ شارح فرماتے ہیں لا ریب، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کے مزاج مختلف ہیں اس معاملے میں۔ بعض ایسے ہوں گے جو ان سب کو اکٹھا کرنے پر قادر ہوں گے، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما اس پر قادر تھے، اور جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کا معمول تھا۔ اور بعض حضرات اس سے عاجز آ جاتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، تو وہ صرف عبادت پہ اختصار کرتے ہیں۔ صفوان ابن عمر شریح ابن عبید کے واسطے سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دن یہ بات ارشاد فرمائی تھی نعم الفارس عویمر، کہ بہترین گھڑ سوار حضرت عویمر یعنی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آپ نے ایک موقع پر فرمایا حکیم امتی، کہ میری امت کے حکیم حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے مناقب اور فضائل بہت سارے ہیں۔ ابو مسہر سعید ابن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت کعب احبار ان دونوں کا انتقال ہوا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابھی 2 سال باقی تھے۔ اس حساب سے ان کی وفات سن 33 ہجری میں بنتی ہے، اور امام واقدی اور دیگر مورخین یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات سن 32 ہجری میں ہوئی۔ ابن حبان یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق کا قاضی مقرر کیا تھا۔ ابن سعد نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء اور حضرت عوف ابن مالک ان دونوں کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے 179 احادیث منقول ہیں۔ شیخین 2 روایات پر متفق ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 3 میں منفرد ہیں، اسی طرح امام مسلم ان سے 8 روایات نقل کرتے ہیں، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے ان سے 26 روایات نقل کی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا جو مضمون ہے، اس سے ملتا جلتا مضمون وہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بھی نقل فرمایا ہے،
یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فواللہ للفقر اخشى علیکم ولکن نخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلککم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر کا تو زیادہ خوف نہیں ہے، لیکن اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے، دنیا تمہارے لیے وسیع کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے لیے دنیا کو پھیلا دیا گیا۔ فتنافسوها، پھر تم اس دنیا میں ایسے ایک دوسرے سے آگے بڑھو جیسے وہ لوگ اس معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے تھے۔ وتہلککم، اور یہ دنیا تمہیں ہلاکت میں ڈال دے، بالکل اسی طرح جیسے اس دنیا نے ان لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیا تھا۔ اب ہم اس سند کے لطائف کو دیکھتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے متعلق پہلی لطیف بات یہ ہے کہ یہ سند مسلسل بالشامیین ہے، پس ولید اور جبیر یہ دونوں حمص سے تعلق رکھتے ہیں اور باقی راویوں کا تعلق دمشق کے ساتھ ہے۔ دوسری لطیف بات یہ ہے کہ اس میں تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرتے ہیں، اور تیسری لطیف بات یہ ہے کہ اس میں حدثنا اور عن یہ دونوں الفاظ نقل کیے گئے ہیں، اور یہ دونوں الفاظ اتصال پر دلالت کرتے ہیں۔ اب ہم اس حدیث پاک کی شرح کو دیکھتے ہیں۔ اس روایت میں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ کہاں سے تشریف لائے تھے؟ من حجرتہ، آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر آئے، یا اس جگہ سے جہاں پہ آپ تشریف فرما تھے۔ یہاں پہ شارح نے حدیث پاک سے متعلق نحوی ترکیب کو نقل کیا کہ یہ نحن نذکر الفقر یہ جملہ ہے اور محل نصب میں ہے، اور یہ محل نصب میں ہوتے ہوئے جملہ حالیہ ہے، یعنی ذوالحال کا حال بن رہا ہے۔ وَنَتَخَوَّفُهُ یہ واو کی تشدید کے ساتھ ہے، اَيْ نُظْهِرُ الْخَوْفَ من لحوقہ بنا، یعنی ہمیں اس فقر کے آ جانے کا خوف لاحق تھا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے سوال کیا آل فقر تخافون، یہ حمزہ استفہام کا ہے، اور آل فقر میں فقرہ کو منصوب کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ تخافون کا مفعول مقدم ہے۔ اب یہاں شارح فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ کہ حدیث پاک کی الفاظ قسم منہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قسم ہے، اور اگلا جملہ لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا یہ جواب قسم کے طور پہ لایا گیا ہے۔ اس قسم میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ باللہ الذی، اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضے میں ان کی یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یتصرف فیہا کیف یشاء کہ اللہ تعالیٰ اس میں جیسے چاہے تصرف کر سکتے ہیں۔ وفیہ اثبات الید للہ تعالی علی ما یلیق بجلالہ، اور یہاں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ید کا اطلاق کیا گیا ہے، تو یہ متشابہات میں سے ہے۔ تو یہاں فرمایا والذی نفسی بیدہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ید کا اس بات ہے، ہاتھ کا اس بات ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ ما یلیق بجلالہ، جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے وہ مراد ہوگا۔ لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا جواب قسم کے طور پہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور بالضرور ایک وقت تم پر ایسا آنے والا ہے کہ تم پر دنیا کی ایسی ریل پیل ہوگی اور تمہیں جاہ و ثروت سے اتنا نوازا جائے گا کہ دنیا کے علاوہ تمہارے دل کو کوئی چیز مائل نہیں کر سکے گی، یعنی دنیاوی اور مادی منفعت کے بغیر تم لوگ کوئی کام نہیں کر سکو گے، یعنی ہر کام میں غرض دنیا، ہر کام میں غرض دنیا ہوگی۔ تو گویا کہ دنیا ہی انسان کا مقصد اولین بن جائے گی۔ آگے حتی لا یزیغ یہاں تک کہ ٹیڑھا نہیں کرے گی۔ شارح اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ یزیغ کا لفظ کہاں سے آیا، اور انہوں نے یہاں پہ
اس لفظ کا معنی بیان کرنے میں ابن منظور ان کا حوالہ دیا۔ ابن منظور لسان العرب، عربی میں لغت کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اور افریقہ کے یہ سب سے بڑے عالم ہوئے ہیں لغت کے باب میں، جن کو ابن منظور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ان کے حوالے سے اس یزیغ کے لفظ کی وضاحت کی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا فرمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس کو بھی پیش فرمایا۔ اب حدیث پاک میں ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا الفقر تخافون، کیا تم فقر سے ڈرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو ڈرایا ہے، تو اس ڈرانے کی دو ممکنہ توجیہات ہو سکتی ہیں۔ اب پہلی توجیہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت مال سے اس لیے ڈرایا کہ کثرت مال فقر و فاقہ سے زیادہ نقصان دہ ہے، اور یہ اس امت کا ایک خاص فتنہ ہے۔ اس کثرت مال سے ڈرانے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے تسلی کا پہلو بھی چھپا ہوا ہے کہ تم فقر سے ڈر رہے ہو، حالانکہ وہ زمانہ تو بہت جلد آئے گا کہ روم و ایران کی حکومتیں اور دولت کے ڈھیر تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، تو اس وقت تمہارا فقر سے ڈرنا بیکار ہے، بلکہ کثرت مال اور اس کے فتنے سے ڈرو، کیونکہ آئندہ تمہاری آزمائش کا یہی میدان ہو سکتا ہے۔ ایک دوسری توجیہ اس کثرت سے متعلق شرح یہ بیان کرتے ہیں، کثرت تو ہر چیز کی بری ہوتی ہے، تو فقر و فاقہ میں بھی اگر کثرت ہو جائے تو پھر یہاں کاد الفقر ان یکون کفرا کا اندیشہ ہے، اور اگر دوسری طرف چلے جائیں، مال کی کثرت ہو جائے تو دولت کی کثرت کی حالت میں بھی انسان اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، اور پھر فرعون کی طرح انا ربکم الاعلی کے جھوٹے دعوے کرتا ہے۔ تو گویا کہ آل فقر تخافون، اس جملہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دونوں طرف کی کثرت سے متعلق فکر مند رہنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تو صرف ایک کثرت کی جانب دیکھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوسری کثرت کی جانب بھی توجہ دلا دی جو پہلی سے زیادہ نقصان دہ تھی۔ اس حدیث پاک کی مزید تفصیل اور تشریح اور اس سبق کا خلاصہ اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ سبق میں کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔